بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے دورے پر کولمبو پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کو سری لنکا میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کولمبو ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم کا دورہ سری لنکا 2 دن پر مشتمل ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی ترکی نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھا دیا۔ بھارت سے بڑا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگی۔ ترک وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کشمیر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں میں نرمی کرے۔ گلگت بلتستان کابینہ کا علی صدپارہ کے لیے سول ایوارڈ کی سفارش کا فیصلہ۔ گلگت بلتستان کابینہ میں علی صدپارہ کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور وفاق سے سول ایوارڈ کے لیے سفارش کا فیصلہ کیا۔ طالبان نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا میں ممکنہ توسیع مسترد کر دی۔ افغان طالبان نے امریکی فوجیوں کے انخلا سے متعلق نئے مجوزہ منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اس نئے پلان کے مطابق متوقع طور پر امریکی فوج کی واپسی کی تاریخ میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کے جنگجو اس توسیع پر ہرگز اتفاق نہیں کریں گے۔ دوحہ امن معاہدے کے تحت واشنگٹن حکومت نے رواں برس 1 مئی تک افغانستان میں متعین اپنے تمام فوجی واپس بلانے ہیں۔ تاہم سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور طالبان کے ساتھ امن ڈیل کی غیر فعالی کی وجہ سے اس منصوبے میں تبدیلی کا امکان ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں انتہائی سیکیورٹی والے علاقے گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے پر ایک اور راکٹ حملہ کیا گیا۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز امریکی سفارت خانے کی جانب سے 3 راکٹ داغے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سفارت خانے کے احاطے میں گرا اور 2 نزدیک شہری آبادی پر گرے۔ فوری طور پر اس راکٹ حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں، جبکہ عراق میں امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک کی فوج اور سفارتی تنصیبات پر گزشتہ 1 ہفتے کے دوران یہ تیسرا حملہ ہے۔ بھارتی کسانوں کا 27 فروری کو نئی دہلی کے قریب بڑے مظاہرے کا اعلان۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف 3 ماہ سے سراپا احتجاج کسان تنظیموں نے 27 فروری کو ایک بار پھر ملک بھر کے کسانوں کو دارالحکومت نئی دہلی کے داخلی راستوں پر جمع ہونے کی اپیل کر دی۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 3 ماہ مکمل ہونے والے ہیں۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تحریک رفتہ رفتہ پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش سے نکل کر دوسری ریاستوں میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ عالمی دفاعی نمائش آئندہ سال سعودی عرب میں منعقد ہوگی۔ عالمی دفاعی نمائش سعودی دارالحکومت ریاض میں آئندہ سال 6 مارچ کو منعقد کی جائے گی۔ فوجی مصنوعات کا ادارہ SAMI کے تعاون سے اس کے انتظامات کرے گا۔ جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹری نے عالمی دفاعی نمائش کے ہیڈ کوارٹر کا ڈیزائن متعارف کروایا ہے۔ ڈیزائن میں مملکت کی روایتی طرز تعمیر کی جھلک ہے۔ اسے ایک پلیٹ فارم کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ تمام جدید سازوسامان کی ایک جگہ نمائش کی جا سکے۔ مودی کے دورے کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نریندرا مودی کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کی مخالفت میں مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کر دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ سری نگر سمیت کئی علاقوں میں مودی کے دورے کی مخالفت والے پوسٹر لگ چکے ہیں۔ مودی کا دورہ 25 فروری کے بعد متوقع ہے۔ امریکہ نے میانمار کے 2 مزید جرنیلوں پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف دباؤ میں اضافہ ہو گیا اور امریکہ نے میانمار کے مزید 2 جرنیلوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ عوام کی رائے کو دبانے والے اور ان پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مزید سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔
سعودی عرب میں مزید 17 مساجد بند کر دی گئیں۔ سعودی عرب کی مساجد میں نمازیوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے کورونا پھیلاؤ کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز مزید 17 نمازیوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد 6 علاقوں میں واقع 17 مساجد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے 2 ریاستی حل کو اسرائیل کے لیے بہترین قرار دے دیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ میں موجود امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل اسرائیل کے مستقبل کے لیے بہترین ہے۔ گزشتہ روز امریکی دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں بلنکن کی اس رائے کو اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور مشرق وسطیٰ کے بہتر مستقبل کے لیے امریکی نقطہ نظر قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جوہری پروگرام جاری رکھنے کی دھمکیوں میں آ کر ایران سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین سیکی نے میڈیا سے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ یورینیم افزودگی روکنے اور مذاکرات پر راضی ہونے سے قبل امریکہ ایران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھائے گا۔ سی پیک کے تحت بجلی کے 9 منصوبے مکمل۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت توانائی کے شعبوں میں بڑی پیش رفت جاری ہے۔ منظور شدہ 22 توانائی کے منصوبوں میں سے 9 منصوبے مکمل ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سی پیک کے تحت جو 22 توانائی کے منصوبے منظور کیے گئے تھے، ان میں سے 9 توانائی کے منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ مذکورہ منصوبوں کی تکمیل سے ملکی ضروریات پوری کرنے سمیت بجلی برآمد بھی کی جا سکے گی۔ سی پیک منصوبوں میں توانائی کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سندھ بھر میں جعلی ڈاکٹروں کے خلاف گھیرا تنگ، درجنوں کلینک سیل۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں مختلف شہروں میں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے درجنوں کلینک سیل کر دیے۔ محکمہ کے تابڑتوڑ چھاپوں کے دوران 47 کلینک سیل کر دیے گئے، جن میں ایسے کلینک بھی شامل ہیں جو پہلے سے سیل شدہ ہونے کے باوجود دوبارہ کھلے ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی میں بچوں کو جسمانی سزا دینے کی ممانعت کا بل منظور کر لیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ نون کی منہاج اکبر عزیز نے بچوں کو جسمانی سزا کے خلاف 2020 بل پیش کیا، جس پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے کہا ہے کہ ہمیں اس تحریک کی کوئی مخالفت نہیں، ہم بل میں ایک ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اراکین کی اکثریت نے بل کے لیے تحریک کے حق میں ووٹ دیا، جس کے بعد ایوان نے بچوں کو جسمانی سزا کی ممانعت کا بل منظور کر لیا۔ عمان نے فضائی مسافروں پر بڑی پابندی عائد کر دی۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی روک تھام کے لیے عمانی حکومت نے پروازوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے 10 ممالک کے مسافروں پر مزید پابندی عائد کر دی۔ عمان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پروازوں پر 15 روز کے لیے پابندی اور 2 ہفتے کے لیے سفری پابندیوں کا اطلاق جمعرات سے ہوگا۔ خیال رہے کہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل نہیں۔ سعودی عرب نے مرد اور خواتین سے فوج میں شمولیت کے لیے درخواستیں طلب کر لی۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد مقامی خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار اور خود کفیل بنانے کے عزم پر کاربند ہیں۔ ان کے دور میں خواتین پر سرکاری اور نجی شعبوں میں ملازمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ FATF میں پاکستان کی رپورٹ پیش، فیصلہ آج ہو جائے گا۔ FATF اجلاس میں پاکستان کے بارے رپورٹ پیش کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایشیائی پیسیفک گروپ کی جانب سے پاکستان بارے رپورٹ پیش کی گئی۔ پاکستان نے 27 نکات پر عمل درآمد رپورٹ ایشیا پیسیفک گروپ کو ارسال کی تھی۔ پاکستان کی عمل درآمد رپورٹ کی روشنی میں ایشیا پیسیفک گروپ نے جائز رپورٹ تیار کی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو ضروری قرار دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فلم انڈسٹری اور کارٹون انڈسٹری سے متعلق ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کارٹون اور اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو لازمی قرار دے دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔